یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم جہاد کے لیے راہ خدا میں نکلو، فتبینوا، تو تم خوب تحقیق کر لو، خوب تحقیق کر لو۔ بینا یبین تبیینا، کسی چیز کو کھول کر صحیح طریقے سے دیکھ لینا، واضح طور پر کسی چیز کا مشاہدہ کر لینا۔ مثلا کپڑے کا تھان لیا تو وہ کپڑا خریدنے سے پہلے پورا تھان کھول کر دیکھ لیا، کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں، کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں، کہیں سے رنگ اترا ہوا تو نہیں، کہیں سے ناقص دھاگا تو نہیں لگا ہوا، تو پوری تحقیق اور تفتیش کر لینا، یہ ہے تبیان۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب جہاد کے لیے نکلو تو پوری تحقیق کر لو۔ اب یہ حکم نازل کیوں ہوا؟ اس سے پچھلی آیت میں یہ بیان تھا کہ جو اگر بندہ مومن کسی کو قتل کرتا ہے، مومن کو قتل کرے گا، مومن کو قتل کرے گا تو اس کی سزا یہ ہوگی، جان بوجھ کر کرے گا تو یہ سزا ہوگی، اور خطأ غلطی سے ہو گیا تو یہ سزا ہوگی۔ تو اب واقعہ ایک پیش آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر حضور نے ترتیب دیا اور ایک علاقے میں بھیجا کہ وہاں جا کر تم نے دعوت دین دینی ہے، اور دشمنان دین چھپے ہوئے ہیں ان کو پکڑنا ہے، قیدی کر کے لانا ہے، جو مزاحمت کرے انہیں قتل کرنا ہے۔ تو ایسا لشکر جو حضور خود ترتیب دے کر بھیجے اور ساتھ نہ جائیں، اس کو کہتے ہیں سریہ، سریۃ، اور خود جس میں تشریف لے جائے اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ حضور جس لشکر میں جنگ کے لیے خود تشریف لے جائے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں نہ جائیں اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور بھیج دیا۔ جب اس مقررہ میدان میں مقام پر بستی میں پہنچے تو ان کے جانے کی اطلاع وہاں تک پہنچ چکی تھی، تو وہاں کے سارے کافر اپنی بستی خالی کر کے اپنا ضروری سامان لیا، ریوڑ لیا، اور راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ صرف ایک شخص اس بستی میں ایسا تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کا نام تھا مرداس۔ اس نے چونکہ اسلام قبول کر لیا تھا تو وہ وہیں پر رک گیا۔ خاندان والوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں رک رہے ہو، ہمارے ساتھ چلو، حملہ ہونے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے تو اسلام قبول کر لیا، میں تو یہیں پر رہوں گا، وہ آئیں گے تو میں بتا دوں گا میں مسلمان ہوں، تو وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور وہ حضرت مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال مویشی لے کر وہیں پر ٹھہرے رہے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے اور نعرہ تکبیر بلند ہوا، مرداس نے اس کا جواب دیا، وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے مکان سے، اس چوٹی پر مکان تھا، نیچے اتر آیا، اللہ اکبر کہتا ہوا کلمہ شہادت پڑھتا ہوا نیچے اتر آیا، اور آتے ہی السلام علیکم کا سلام دیا۔ مسلمانوں نے کچھ نہیں جواب دیا، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر لشکر تھے انہوں نے اسے قتل کر دیا۔
اس لیے کہ ہم نے حملہ کیا ہے، اب یہ اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنا تحفظ کرنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور صحابہ کرام نے پوری بستی کا جائزہ لیا، کوئی بھی نہیں تھا، اس کا ریوڑ لے کر، مال و متاع لے کر، مال غنیمت سمیٹا اور واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری بات عرض کی، بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طرح گئے اور ساری بستی بھاگ گئی تھی، ایک شخص تھا مرداس، وہ جب اترا تو اس نے ہمارے نعرے کا جواب بھی دیا اور ہمیں سلام بھی کیا، لیکن امیر لشکر نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، رنجیدہ خاطر ہو گئے کہ اس بندے نے جب زبان سے اقرار کر لیا، تمہیں سلام کر لیا، تو پھر تمہیں نہیں زیب دیتا کہ تم اسے قتل کرو۔ اے اسامہ، یہ قتل تم نے صحیح نہیں کیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو تھا وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے ہمارے سامنے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ اپنا بچاؤ کر رہا تھا، ہمیں کلمہ سنا کر، ہمیں سلام کر کے اپنا تحفظ کر رہا تھا کہ میں اس لشکر سے بچ جاؤں، مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حملہ آور ہوئے اور اس نے آگے سے یہ کیا۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے لوگ زبان سے اور بات کرتے ہیں، دل میں ان کی اور بات ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، ہل لا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت اسامہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دل بھی تو اسی کے جسم کا حصہ تھا، تو پھر میں اس کی زبان کا اعتبار کیوں کرتا؟ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے اور آپ نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، جس پر یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 94 نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ حل کیا۔ بظاہر مقدمہ یہ ہے، کیس یہ ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا، اور پچھلی آیتوں میں اللہ نے کیا کہا؟ جو جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کرے گا تو وہ پکا جہنمی ہے، بغیر توبہ کیے مر جائے سیدھا جہنم جائے گا۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ یہ تو بڑا نازک معاملہ ہے کہ میرے صحابی سے ایک مومن قتل ہو گیا۔ تو ظاہری سی بات ہے، ارد گرد سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر آیت نازل فرمائی، اور سب سے پہلا جملہ یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یعنی یہ جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن قتل ہوا ہے، اس قتل کی وجہ سے اسامہ جہنمی نہیں ہوا۔ عام بندے سے قتل ہو جائے تو وہ جہنمی ہے، اسے مومن کا اطلاق بھی چھین لیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم عام مومنوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے ہر قدم اور ہر کام میں اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ تم کام کرو گے امت کے لیے رہنمائی ہو جائے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ صحابہ ہماری طرح تھے، ہماری طرح نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری حکمت عملی کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی تم وہ لوگ ہو کہ جن کے دلوں میں منافقت یا بغض کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ کی تقدیس فرما دی، حضرت اسامہ کو اس کام سے بری کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، آئندہ جب تم جہاد کے لیے نکلو فتبینوا، تو پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو کہ جس بستی میں ہم جا رہے ہیں وہاں کوئی مسلمان تو نہیں ہے، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، کہ کہیں اس جنگ میں جلد بازی میں وہ نہ ہمارے ہاتھوں شہید ہو جائے۔ فتبینوا، تو پہلے خوب تحقیق کر لو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور آئندہ جو تمہیں سلام کہے تو اس کے سلام کو سن کر، زبان سے اس کے اقرار کو سن کر اس کے دل پر شک مت کرو، اور یہ مت کہو لست مومن کہ تم مومن نہیں ہے، بلکہ اعتبار کس کا کرو؟ ظاہر کا کرو۔ اعتبار کس کا کرنا ہے؟ ظاہر کا کرنا ہے، جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے بھی کچھ بھائی ہیں، کہتے ہیں جی بظاہر حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، حضرت عمر کی بیعت کر لی، لیکن دل سے بیعت نہیں کی۔ تو ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، اس کو تقیہ نہیں کہتے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے اعمال کا صحیح ہونے کا یا غلط ہونے کا معیار ظاہر ہے، بظاہر جو تمہارے ساتھ ہے، بظاہر اس کے اعمال تمہارے جیسے، تو اس کو تم اپنے جیسا سمجھو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے ایمان پر شک کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، حیات دنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی سامان چاہتے ہو۔ یہ جو صحابہ کرام لشکر لے کر گئے اور مال غنیمت لے کر آئے، یہ کیا تھا؟ مال غنیمت، دنیاوی ساز و سامان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، تمہاری نظر اس دنیا کے ساز و سامان پر تھی، مال و متاع پر تھی، ریوڑ پر تھی۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ رزق موجود ہے۔ یہ جو مال غنیمت تم لائے ہو یہ تو بہت تھوڑا ہے، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ غنیمتیں موجود ہیں۔ اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اس خالص دینی جد و جہد میں، دینی جہاد میں، اسلامی جنگ میں، ظاہری طور پر تمہاری نظر مال غنیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ غور فرمائیے، ہو جہاد رہا ہے اور حکم یہ ہے کہ تم ظاہری سامان پر نظر نہ رکھو، ظاہری سامان پر نظر نہ رکھو، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق رکھو کہ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں۔ بات ہے جہاد کی، جہاد تو ہے ہی اس لیے کہ دشمن کے ملک پہ قبضہ کرنا ہے اور مال و متاع اپنے قبضے میں لے کر اسلام کی حفاظت کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے اسے خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد میں بھی اس بات سے منع فرما دیا کہ تمہاری نظر ظاہری معیشت پر نہیں ہونی چاہیے، ظاہری معیشت پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ اب ہم اپنے نظریے کو دیکھیں جناب کہ ہمارا نظریہ جہاد کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے جہاد کیا تو ہم کنگال ہو جائیں گے، ہم تنہا ہو جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بات تو ہم نے تسلیم کر لی کہ ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، ادھر سے تو ہم فارغ ہو گئے، اب ہمارا سب کچھ جو ہے نا وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے جو ہمیں قرضے دے رہا ہے، اب ہمارا سب کچھ وہ ہے۔ تو غور کیجئے کہ وہ صحابہ جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آئے، مدینہ میں بھی جو کچھ ہوتا، صحابہ کے حالات یہ ہیں کہ ہفتے میں ایک دن کا کھانا انہیں میسر آتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مہینوں مہینوں بعد صحابہ کی وہ کچھ چیزیں، اکثر صحابہ کا یہ مطمع نظر ہوتا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں سے کچھ ہمیں کھانے کو مل جائے گا۔
گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اصحاب صفا 70 سے زیادہ وہ صحابہ تھے جو مدینہ منورہ کے اس صفا چبوترے پر حجرہ مقدسہ کے باہر بیٹھے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 6-7 دن کے فاقوں سے تھا، کچھ کھایا پیا نہ تھا، بے ہوش ہو گیا. بدو آئے، انہوں نے سمجھا یہ کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، درویش ہے، وہ میرے اوپر چڑھنے لگے، جبکہ بھوک سے میری یہ حالت ہو گئی تھی. تو وہ صحابہ لشکر لے کر جائیں تو اللہ فرماتا ہے میرے صحابہ تم اپنی بھوک پیاس اور افلاس کی اس کیفیت کو اپنے تک محدود رکھو، تمہاری نظر ان کے سامان پر نہیں اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے. اور پھر قربان جائیے صحابہ پر کہ مال غنیمت حصے میں آ بھی گیا، وہ سارا مال لا کر اپنے گھر نہیں لے گئے بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کر دی اور پیش کر دی کہ یا رسول اللہ یہ مال غنیمت ملا ہے اور یہ اس طرح ملا ہے، ساری کیفیت بیان کر دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ تربیت کی اللہ نے کہ تم اپنی نظر دنیاوی ساز و سامان پر نہ رکھو. حالانکہ ان کی نظر سامان پر نہیں تھی، وہ دنیا نہیں چاہتے تھے، دنیا چاہتے ہوتے تو ادھر ہی رہ جاتے. اپنے گھروں میں ٹھیک تھے، سرداری بھی تھی، اپنے مالکوں کے پاس جو غلام تھے خوش بھی تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کی ماں بھی برداشت کی، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے مدینہ آ گئے اور یہاں بھی بھوک پیاس اور افلاس دیکھتے رہے. تو صحابہ کرام کی نظر کبھی بھی دنیاوی ساز و سامان پر نہیں گئی. یہ جو کہا گیا تب تغون عرض الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی زندگی تلاش کرتے ہو، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی پر نظر نہیں رکھنی بلکہ نظر اللہ کی ذات پر رکھنی ہے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ صحابہ کو سمجھاتا ہے كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، جس طرح مرداس کو تم نے قتل کیا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے لشکر سے جان بچانے کے لیے شاید اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے. یعنی جس طرح مرداس اپنا دین اسلام اور ایمان چھپا کر اپنی قوم کے پاس رہ رہا تھا، تم بھی تو ایک وقت تھا چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تم بھی اپنا ایمان چھپاتے تھے، تمہیں بھی تو اس کے اظہار کی توفیق کبھی نہ ہوئی کہ تمہارا خاندان وہ طاقتور تھا، کفار مکہ تمہیں مارتے تھے. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم بھی اسی طرح اپنا اسلام چھپاتے تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ نے عمر کو بھیج کر تم پہ احسان کر دیا اور تم بظاہر کلمہ پڑھنے لگے، تم مکہ کعبۃ اللہ میں آ کے الگ اعلان نمازیں پڑھنے لگے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر اللہ کا احسان تھا. تو جس طرح تم اسلام چھپا کے اپنا دین چھپا کے رہتے رہے ہو، اسی طرح مرداس اپنے کافر خاندان اور کافر محلے والوں کے ساتھ اپنا دین چھپا کے رہ رہا تھا. فَتَبَيَّنُوا، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا اور خوب تحقیق کر لینا، اور بظاہر جو سلام کرے اس کو مومن ہی سمجھنا، اسے لست مومنا کہ تو مومن نہیں ہے، اس کے ایمان پہ شک نہ کرنا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے. تمہاری ساری خبریں اللہ کے علم میں ہیں. وہ تمہیں ایسے ہی اس نے نہیں چھوڑ دیا، تم سے غافل نہیں ہو گیا، تم سے جاہل نہیں ہوا، بلکہ تم جو کچھ اب کر رہے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو اس سے پہلے تم نے کیا وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور آئندہ جو کچھ تم کرو گے وہ بھی اس کے علم میں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا لا یستوی القاعدون، اب یہ ان صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ مومن جو جہاد میں نکل گئے، اس لشکر میں گئے تھے، اگرچہ ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ان کا ثواب مدینہ میں رہ جانے والوں سے زیادہ ہے. آئے وہ غلطی کر کے لیکن پھر بھی ان کا ثواب ان سے زیادہ ہے جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس لشکر کا ایسا نہیں بنے. لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، القاعدون، گھروں میں بیٹھ جانے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، معذوروں کے سوا، یعنی جو معذور ہیں جہاد نہیں کر سکتے،
جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، صحت ان کی ساتھ نہیں دیتی، ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا مجاہدوں کو ملا ہے۔ باقی صحت مند لوگ اگر گھروں میں بیٹھ جائیں تو یہ لوگ اور جہاد کرنے والے لوگ ثواب میں برابر نہیں ہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مجاہد جو اپنا مال اور جان دونوں لے کر جہاد کے لیے گئے۔ ایک ہے گھر میں بیٹھ گیا، مومن صحت مند تھا، لیکن اس نے پیسہ بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے جو تلواریں دی، نیزے دیے، سواریاں پیش کی، پھر بھی تمہیں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ان جہاد میں جانے والوں کا ثواب ہے، جتنا مقام ان کا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، ان کا درجہ بلند ہے جو میدان جہاد میں جا کر جہاد میں شریک ہوئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اے حبیب ہم نے آپ کے ان سارے غلاموں سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ہم نے ان سے جنت کا وعدہ کر دیا، اب یہ جنتی ہیں، اب یہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ اب کوئی شخص ان کے کسی عمل کو دیکھ کے، کسی فعل کو دیکھ کے ان کے جنتی ہونے پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو صحابی آپ کا کلمہ پڑھ کے، آپ کی زیارت کر کے مسلمان ہو گیا اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہا، وہ پکا جنتی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے صحابہ میں تم سب سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو سب سے اچھا گھر ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو مجاہدین ہیں وہ قائدین پر بہت زیادہ ثواب رکھتے ہیں۔ یعنی صحابہ بظاہر تو سارے جنتی ہیں، لیکن جنت میں بھی ان کا مقام اعلیٰ ہوگا جو جہاد میں بنفس نفیس شریک ہوتے رہے، جو جنگوں میں شریک ہوئے۔ درجات منہ، یہ اللہ انہیں درجات دے گا۔ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، درجات کے ساتھ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، صحابی صرف جنتی نہیں ہے بلکہ ان سے جو کچھ ہوا اللہ نے انہیں مغفرت کی نوید سنا دی، بلکہ اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں حضور کی زبانی اقرار اور اعلان کروا دیا، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، قد غفر اللہ لکم، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، آئندہ زندگی میں تمہاری جو مرضی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے اعتبار سے انہیں کہہ دیا کہ اب تم کبھی گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اگر غلطی سے تم سے ہو بھی گیا تو میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو ہر صحابی کو اللہ کی طرف سے جنت بھی ملے گی، نمبر 2 مغفرت بھی ملے گی، ورحمتاً، نمبر 3 اللہ کی وہ رحمت کا بھی مستحق ہے۔ کسی بھی صحابی پر لعنت کرنا جائز نہیں، نہ ہی اسے لعنت پہنچتی ہے، کیونکہ فرمایا رحمتاً، اللہ نے ان کے لیے رحمت بھی رکھ دی ہے، جنت بھی ان کے لیے ہے، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب ان کے اعمال کو دیکھ کر ان کے مقدر کا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں بظاہر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور بالخصوص حضرت اسامہ کے لیے بشارت آئی ہے کہ ان سے جو غلطی سے ایک مومن قتل ہو گیا، جہاد میں ہوا تھا، وہ اس پر پھر پشیمان ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے یہ 3 آیتیں نازل فرمائی اور ان صحابہ کی برات کا اعلان کیا، ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، مغفرت کا وعدہ کیا، رحمت کا وعدہ کیا، اور بلندی درجات کا وعدہ کیا کہ ان کے درجات بلند ہیں۔ یہ جو جہاد میں شریک ہوتے رہے یا آئندہ شریک ہوں گے، مالک کائنات ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔